السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، زیر مطالعہ سورہ مبارکہ کا نام نبا ہے، جس کا معنی ہے خبر، اور نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خبر دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے قبل قرآن پاک کی 79 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 80 ہے، 2 رکوع جبکہ 40 آیات پر مشتمل ہے۔ عما، اس کا معنی ہے کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، مشرکین مکہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اس خبر کے بارے میں جو بڑی ہے۔ الذی هم فیہ مختلفون، وہ خبر جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ نبأ عظیم کے متعلق مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن 2 بہت معروف ہیں۔ پہلا یہ کہ نبأ عظیم یعنی بڑی خبر سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دینے والی۔ اس قرآن کریم کے بارے میں مشرکین مکہ اختلاف رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ کہتے یہ جادو ہے، کوئی کہتا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم والعیاذ باللہ گھڑ کے لائے ہیں، کوئی کہتا اساطیر الاولین ہے، یعنی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کوئی اسے کہانت کہہ دیتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ان کی طرح طرح کی باتیں تھیں، جس کے منہ میں جو آتا، جس کے ذہن میں جو کچھ آتا وہ کہتے رہتے ہیں۔ جبکہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبا سے مراد قیامت ہے، اور یہی تفسیر بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آگے ذکر بھی قیامت کا ہے۔ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، وہ خبر جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور بڑے شد و مد کے ساتھ انکار کرتے تھے، جبکہ یہودی اور عیسائی قیامت کے قائل ہیں، مگر اس کی جو تفسیر وہ کرتے ہیں وہ بھی انکار کے مترادف ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ قیامت ایسے ہی ہے جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ جس طرح خواب کے اندر کسی بھی چیز کا جسم اثر نہیں لیتا، یعنی جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر خواب کے اندر آنے والی راحتوں کا، خواب کے اندر حاصل ہونے والی تکالیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی قیامت کا ہماری ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم ایسے ہی سوئے ہوئے ہوں گے اور ہمارے اوپر یہ سارا حساب کتاب گزر جائے گا۔ کوئی غمی، کوئی خوشی، اس کا اثر ہمارے جسموں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کا انکار ہی ہے گویا۔ اس کی مثال مفسرین نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے، اپنے ملک کے صدر کو دیکھا ہے، پھر اس کی وہ تصویر کشی کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو میں نے دیکھا، ان کی 4 ٹانگیں ہیں، 2 لمبے لمبے دانت ہیں، اور پیٹھ ان کی اتنی چوڑی ہے کہ اس کے اوپر چارپائی بچھائی جا سکے، اور آگے کو لٹکتی ہوئی ایک لمبی سونڈ ہے جو اس نے نیچے لٹکا رکھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کی تصویر تو نہیں ہے، یہ تو ہاتھی کی تصویر ہے جو اس نے کھینچ کر بنائی ہے۔ پریزیڈنٹ کو اس نے دیکھا ہی نہیں، تو اس طرح جو اس نے خاکہ کھینچا ہے حقیقتاً اس نے پریزیڈنٹ کا انکار ہی کیا ہے۔ تو جو ان کا موقف ہے قیامت کے بارے میں، گویا وہ انکار کے مترادف ہے، جبکہ اہل حق قیامت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا اظہار فرماتے ہیں کہ قیامت اور سارا معاملہ اس خاکی جسم اور روح کے ساتھ ہوگا۔ رب تعالیٰ انہی خاکی جسموں کو قیامت والے دن اٹھائیں گے، اور خوشیاں، غمیاں، تکالیف، راحتیں انہی کے ساتھ ہوں گی۔ تو فرمایا یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، وہ خبر جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا، خبردار، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر سے خبردار، ان قریب یہ جان لیں گے۔ چونکہ وہ لوگ زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ،
کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کبھی کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔ اصل میں ان کا وہم تھا کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ انسان کس طرح بنے گا۔ اور کبھی وہ کہتے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا؟ کبھی کہتے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جس وقت ہم رل مل جائیں گے زمین میں، یعنی زمین میں خلط ملط ہو جائیں گے، کیا ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟ مٹی سے علیحدہ کر کے ان وجودوں میں جان ڈالی جائے گی۔ گویا ان کے نزدیک یہ بڑا مشکل کام تھا۔ دراصل ان کے دماغوں پر سوء معرفت کا پردہ تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، جس زمین پر تمہاری بدوباش ہے، جس پر تم رہتے ہو، اس کو ہم نے نہیں بنایا؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ زمر میں ان کی گواہی موجود ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب پیدا فرمایا تو زمین میں اضطراب تھا، حرکت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ کو بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین کا توازن درست ہو جائے اور دور نہ جاؤ۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نیند نہ آئے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے بیمار لوگ بھی ہیں جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند سے بدن اعتدال پر آ جاتا ہے اور صحت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ نیند کس نے بنائی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس۔ جس طرح لباس سے ستر اور پردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح رات بھی پردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو ذریعہ معاش، روزی کمانے کا سبب۔ زمین ہم نے بنائی، پہاڑ ہم نے بنائے، تمہیں ہم نے پیدا کیا، رات ہم نے بنائی، نیند ہم نے بنائی، دن ہم نے بنایا۔ اور سنو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ جب سے آسمان بنائے گئے ہیں آج تک ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ آج کل حکومتیں عمارتوں کی تعمیر کا ٹھیکہ دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مرمت کا ٹھیکہ بھی دیا جاتا ہے، مگر آسمان کو دیکھیے کہ ہزارہا سال گزر چکے، دراڑ تک نہیں آئے، پھر نہ نیچے کوئی دیوار ہے نہ کوئی ستون، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے چراغ روشن، مراد سورج کی روشنی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے پانی، زور سے بہنے والے بادل جو قطروں کو نچوڑتے ہیں، ان سے زور کی بارش ہم نے برسائی ہے۔ اور بادل کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ ان میں بارش کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ بادلوں کو پانی سے کس نے بھرا؟ اللہ نے۔ اور بارش کیوں برسائی؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانے اور سبزہ۔ وہ علاقے جن میں نہریں اور ٹیوب ویل نہیں ہیں
بارش نہ ہو تو ان پر بھی زد پڑتی ہے، اور جو بارانی علاقے ہیں کہ جہاں فصلیں صرف بارش سے ہوتی ہیں وہ بیچارے تو بنجر ہو جاتے ہیں۔ تو بارش کے ذریعے دانے اور سبزیاں کون اگاتا ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ، ایسے باغ کہ ٹہنیوں پر ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ باغ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیا تم ان کا انکار کر سکتے ہو؟ وہ قادر مطلق ہے جس نے یہ سب کام کیے جو تمہارے سامنے ہیں اور تم مانتے ہو۔ اس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں۔